اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ پیچھے سے غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے، اسی کی تفصیلات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اور چونکہ اس پورے واقعے میں کئی سبق آموز واقعات ہیں، کئی سبق آموز حصے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ان کو علیحدہ کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ تو پیچھے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں جو اپنا ایک انعام فرمایا، اونگ طاری کر کے اس کا ذکر فرمایا، اسی طرح بارش نازل کر کے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اس کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جب وحی پہنچاتا تھا تیرا رب، پیغام پہنچاتا تھا تیرا رب فرشتوں کی طرف کہ انی معکم، کہ تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا یہ پیغام دے کر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے فرشتوں میں جو صلاحیت و طاقت رکھی ہے، اور پھر فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی نصرت اور حمایت کا جو ہے پیغام بھیجا اور اس کا یقین دلایا۔ تو فرمایا کہ یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جب وحی کرتا تھا تیرا رب فرشتوں کی طرف انی معکم، کہ تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس تم ثابت رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو جماؤ، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور یہ تاکید کی اور یہ پیغام دے کر بھیجا اور یہ حکم کیا فرشتوں کو کہ تم ایمان والوں کا ساتھ دو، ان کو جماؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو منکر ہوئے رعب، میں کافروں کے دلوں میں ان قریب رعب ڈال دوں گا، دبدبہ ڈال دوں گا، ڈر ڈال دوں گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے اور ان کو تاکید کر دی، ان کو حکم کر دیا کہ ایمان والوں کو جمانا ہے، ایمان والوں کا ساتھ دینا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنے اوپر ذمہ داری لے لی، یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، دبدبہ ڈال دوں گا، ڈر اور خوف ڈال دوں گا۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں رعب آ جائے، ڈر آ جائے، خوف آ جائے تو وہ کیا لڑائی لڑے گا اور وہ کیا کامیاب ہوگا اور فتح حاصل کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شکست کا شکار ہوگا۔ تو فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈالوں گا کافروں کے دلوں میں رعب۔ فاضربوا فوق الاعناق، پس مارو گردنوں کے اوپر، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کے ہر پورے پر۔ بنان کہتے ہیں پورے کو، انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں بالکل جو سرے ہوتے ہیں ناخنوں کی طرف کے، اس کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر حصے پہ مارو، ہر حصے پہ مارو، ہر چھوٹے بڑے حصے پہ مارو، اور گردنوں کے اوپر مارو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو۔ یہ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو حکم دیا۔ تو فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب وحی کرتا تھا تیرا رب فرشتوں کی طرف کہ تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس جماؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈالوں گا ان لوگوں کو دلوں میں رعب جو منکر ہوئے۔ فاضربوا فوق الاعناق، بس مارو گردنوں کے اوپر، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کے ہر پورے پر۔ یہ کس وجہ سے حکم ہے ان کے متعلق؟ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ اس سبب سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، انہوں نے دشمنی کی اللہ اور اس کے رسول سے، انہوں نے ضد کی اللہ اور اس کے رسول سے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پس تحقیق اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے
تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا ہے. اب یہ عذاب اللہ تعالیٰ کبھی آسمانی ذرائع سے دیتا ہے، کبھی زمینی ذرائع سے دیتا ہے، کبھی مخلوق کے ذریعے دیتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے کافروں کو اس موقع پر یہ عذاب مسلمانوں کے ذریعے، ایمان والوں کے ذریعے دیا. ذالکم فذوقوہ، یہ ہے فذوقوہ، پس چکھو اس کو. وان للکافرین عذاب النار، اور تحقیق کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے. یعنی یہ تو ہوا دنیا کا عذاب، یہ تو ہوا دنیا کا عذاب جو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کبھی آسمانی وسائل کے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، کبھی زمینی وسائل کو استعمال کرتے ہیں، کبھی مخلوق کے وسائل کو، انسانی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے عذاب دیتے ہیں. تو یہ تو دنیاوی عذاب ہوا، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ کس کا ہے؟ آگ کا اور جہنم کا. تو فرمایا ذالکم، یہ ہے یعنی یہ تو ہوا یہاں کا. فذوقوہ، پس چکھو اس کو. وان للکافرین عذاب النار، اور تحقیق کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. آگے ایمان والوں کو خطاب ہے جہاد کے حوالے سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم بھیڑو ان لوگوں سے جو منکر ہوئے، زحفا میدان جہاد میں لشکر کے ساتھ، فلا تولوہم الادبار، پس مت پھیرو ان سے پیٹیں. یعنی یہاں ذکر ہو رہا ہے جہاد کا، جہاد کی جو مدبیر ہوتی ہے اور مقابلہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کافروں سے جب بھی ملو ان کو مارو، بلکہ جہاد کے موقع پر جب بھی ان سے ملاقات ہو زحفاً لشکر کے ساتھ، اور لقیتم جب بھی تمہاری مدبیر ہو، تو یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب مدبیر ہو تمہاری ان لوگوں سے جو کافر ہیں، زحفاً لشکر باندھ کر، فلا تولوہم الادبار، پس مت پھیرو ان سے پیٹیں. پیٹ مت پھیرو، منہ مت موڑو. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور فرمایا کہ جو کوئی ان سے اس دن پیٹ پھیرے، تو آگے آ رہا ہے اس کا کیا انجام ہے؟ فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ لوٹا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب غصے کے ساتھ. البتہ استثنائی صورت کو یہاں بیان فرمایا کہ پیٹ پھیر سکتا ہے دو وجہ سے. فرمایا الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ ہنر کرنے والا ہو لڑائی کے واسطے، یعنی لڑائی کے واسطے کوئی چال چلنے والا ہو. پیچھے اس لیے ہٹ رہا ہے کہ کوئی چال چلنا چاہتا ہے، کوئی ہنرمندی دکھانا چاہتا ہے لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے. او متحیزا الی فئۃ، یا یہ کہ جگہ پکڑنے والا ہو جماعت کی طرف، جا کر مرکز کی طرف جا کر ملنے والا ہو، بڑے جتھے کے ساتھ ملنے والا ہو. لڑائی میں جہاد میں تربیتر ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ قوت منتشر ہو جاتی ہے، صحیح طرح لڑائی نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ جتھے کی طرف جاتے ہیں، مرکز کی طرف جاتے ہیں، تاکہ مجتمع ہو کر پھر دوبارہ قوت کے ساتھ حملہ کریں. تو یہاں فرمایا کہ جہاد سے، جس دن جہاد ہو تو اس سے منہ موڑنا صحیح نہیں ہے. جو منہ موڑا، جس نے منہ موڑا تو وہ اللہ کے غصے کے ساتھ پھرا. مگر یہ کہ لڑائی کے واسطے، جہاد کے واسطے کوئی ہنرمندی کر رہا ہو، کوئی چال چل رہا ہو، اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہو تو صحیح ہے. یا یہ کہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہو کہ جا کر مرکز سے ملے گا، جتھے سے ملے گا اور پھر دوبارہ حملہ کرے گا تو صحیح ہے. تو فرمایا ومن یولہم، اور جو کوئی پھیرے یومئذ اس روز دبرہ اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ ہنر کرنے والا ہو لڑائی کے واسطے، او متحیزا الی فئۃ، یا پناہ لینے والا ہو جماعت کی طرف. فقد باء بغضب من اللہ، تو جو کوئی ان دو وجہ کے علاوہ اپنی پیٹھ پھیرنے والا ہو تو فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ لوٹا اللہ تعالیٰ کی جانب سے غصے کے ساتھ. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
جب اللہ کے غصے کے ساتھ وہ لوٹا تو دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں اس کو جہنم بھگتنا پڑے گی. باوجود یہ کہ ہوگا تو وہ ایمان والا، لیکن یہ اس نے بڑا گناہ کیا. حدیثوں میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ہے. یہ جہاد کے موقع پر جہاد سے منہ موڑنا اور پیٹھ دے کے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا جہاد کے موقع پر، تو یہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے. تو اس بڑے گناہ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور مأوا ٹھکانہ اس لیے فرمایا کیونکہ اس سزا کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جتنا عرصہ رہنا پڑے گا تو وہ ایک بڑا عرصہ ہے، لمبا عرصہ ہے. اس لمبے عرصے کے اعتبار سے گویا وہ اس کا ٹھکانہ ہی ہوا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور نہ ہی یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کا کوئی ذکر ہے، لیکن لمبے عرصے تک جو ہے اس کو جہنم بھگتنا پڑے گی اس بڑے گناہ کی وجہ سے. آگے فرمایا وبئس المصیر، اور وہ بری پھرنے کی جگہ ہے. جہنم جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس سے بچنا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جہاد کے موقع پر جہاد سے منہ نہ موڑے، بھاگے نہیں. آگے اللہ رب العزت غزوہ بدر میں جو اللہ رب العزت نے اپنے انعامات فرمائے، اپنی نصرت و مدد فرمائی، اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پس تم نے نہیں ان کو مارا اور لیکن اللہ نے ان کو مارا. یعنی بظاہر تو تم نے مارا، بظاہر تم لڑے، تم نے ان کو قتل کیا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ نے ان کو قتل کیا. اللہ نے اپنی نصرت و مدد فرمائی، اللہ نے اپنے اسباب سے براہ راست تمہاری مدد فرمائی. ورنہ کہاں 313 جو صحیح طرح مسلح بھی نہیں، اور کہاں 1000 کا مسلح لشکر، کوئی جوڑ تھا ہی نہیں. تو حقیقت میں اللہ نے مارا، حقیقت میں اللہ نے مدد فرمائی ہر طرح سے. تو فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس تم نے ان کو نہیں مارا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن اللہ نے ان کو مارا. اور فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور تو نے نہ پھینکا جس وقت تو نے پھینکا، اور لیکن اللہ نے پھینکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ریت لشکر کی طرف پھینکی تو وہ ریت کے ذرے لشکر کی آنکھوں میں چلے گئے، فوجیوں کی آنکھوں میں چلے گئے، جس سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. وہ بدحواس ہو گئے. آنکھ میں کچھ چلا جائے تو بدحواسی ہو جاتی ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں ایک مٹھی ریت اور کہاں 1000 کا لشکر. تو یہ عام عادت کے اعتبار سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مٹھی ریت پھینکی جائے اور وہ پورے لشکر کی آنکھوں میں چلی جائے. لیکن اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے وہ ریت کے ذرے ان کافروں کی آنکھوں میں ڈال دیے، ان کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیے. تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ وما رمیتا، اور تو نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جس وقت تو نے پھینکا. یعنی بظاہر تو نے پھینکا لیکن پہنچایا تو نے نہیں. کافروں کی آنکھوں میں ان ریت کے ذرات کو تو نے نہیں پہنچایا. ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا، اللہ نے وہ ریت کے ذرات کافروں کی آنکھوں میں پہنچائے. اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو بظاہر نبی سے صادر ہوتا ہے، نبی سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے. جیسے بادشاہ کسی کو نمائندہ بناتا ہے اپنا، اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ ویسے تو نمائندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بظاہر نمائندہ دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ ہی کا تیار کرایا ہوا ہوتا ہے. وہ سائن اور وہ دستخط بادشاہ کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح معجزہ ہوتا وہی ہے کہ جو بظاہر نبی سے ہوتا ہوا دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا کوئی بھی اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو فعل اللہ انجام دے سکتا ہے
وہ دوسرا انجام نہیں دے سکتا. تو فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں تو نے پھینکا اذ رمیتا جس وقت تو نے پھینکا، ولکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے پھینکا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تو تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اپنی طرف سے ایمان والوں کو اچھا آزمانا. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کیوں بنایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائے، اور اللہ نے یہ اچھا آزمایا ایمان والوں کو. ایمان والوں کے ایمان مضبوط ہو گئے، ان کو فتح و کامرانی ملی، ان کے ایمان مضبوط ہو گئے، تو اللہ نے اتنا اچھا ان کو آزمایا کہ آزمائش کی آزمائش ہو گئی اور اس آزمائش کا نتیجہ بھی اچھا ہوا. تو فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، وہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ایمان والوں کو اپنی جانب سے اچھا آزمانا. ان اللہ سمیع علیم، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کو سنتا تھا، مسلمانوں کی حالت کو اور کافروں کی حالت کو جانتا تھا. ان اللہ سمیع علیم، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ذالکم، یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے تمہارے سامنے. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ سست کرنے والا ہے کافروں کے مکر کو، کافروں کے داؤ کو. یہ ساری حالت تمہارے سامنے، یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں، اور اس سے یہ تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے داؤ کو سست کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے. ذالکم، یہ بات ہے تمہارے سامنے. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ سست کرنے والا ہے کافروں کے داؤ کو. آگے اللہ تعالیٰ کافروں کو خطاب کرتے ہیں کہ جو کہ بار بار یہ کہا کرتے تھے متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو عذاب کا وعدہ دیتے تھے اور یہ فیصلے کا وعدہ دیتے تھے کہ دیکھو فیصلہ ہوگا ہمارے تمہارے درمیان، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا عذاب کا ہمارے تمہارے درمیان، تمہیں عذاب ملے گا، ہمیں نصرت ملے گی، فتح ملے گی. تو وہ کہتے تھے کب ہوگا کب ہوگا. وہ جو یہ کہتے تھے کب ہوگا یعنی جھٹلانے کے لیے کہتے تھے، ان کو اس پر یقین نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا. یہاں یہ جو ترجمہ شارف الدین صاحب نے کیا ہے فتح کا، اور فتح محمود عالمی صاحب نے بھی جو کیا ہے، تو یہ دوسری تفسیر کے اعتبار سے کیا ہے. یعنی پہلی تفسیر تو یہ ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ فتح سے مراد یہاں پر فیصلہ، اور خطاب ہے کافروں کو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو آ گیا. یہ بدر کے اس واقعے سے، بدر کے اس مارکے سے فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم باز آ جاؤ تو بس یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی تم اپنی مخالفت سے، دشمنی سے باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اس واقعے سے تمہیں سبق حاصل کر لینا چاہیے. اور وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اگر تم پھر آؤ گے تو ہم بھی پھر آئیں گے. یعنی اگر تم دوبارہ دشمنی کرو گے اور لشکر کشی کرو گے تو ہم تمہارا دوبارہ ویسے ہی انجام کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز کفایت نہیں کرے گی تم سے تمہاری جماعت کچھ بھی، اور ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی. وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگرچہ ہو بہت، اگرچہ بہت ہو تمہاری جماعت پھر بھی وہ تمہارے کام نہیں آئے گی. یہ بات یاد رکھنا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو گویا کافروں کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں فیصلہ چاہیے تو فیصلہ تو آ گیا اب، اور اس سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی دشمنی سے باز آنا چاہیے. اگر تم دوبارہ دشمنی کرو گے، لشکر کشی کرو گے، دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر ہم بھی ایسے ہی دوبارہ کریں گے، دوبارہ تمہارا یہی انجام ہوگا، اور تمہارے کام نہیں آئے گا تمہارا لشکر، تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہو.
چنانچہ آگے ہونے والے واقعات، آگے ہونے والے غزوات اس بات کے شاہد ہیں کہ کافر لوگوں کے جھٹے ان کے کام نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے نوازا، یہاں تک کہ فتح مکہ سے بھی اللہ نے نوازا۔ تو فرمایا کہ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو پس آ گیا فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز رہو تو پس یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز کام نہیں آئے گا تمہارا لشکر، تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگرچہ وہ بہت، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیسے اللہ تعالیٰ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق اگر اس کا معنی فتح کا لیا جائے، جیسے شاہ رفیع الدین صاحب نے، فتح محمد جلال صاحب نے کیا، تو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح جو ہے یہ ایمان والوں کو خطاب ہوگا، اور وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ کافروں کو خطاب ہوگا۔ گویا ایمان والوں کو خطاب ہوگا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اگر تم فتح چاہتے ہو تو بس آ گئی فتح تمہارے پاس، یعنی غزوہ بدر میں فتح جو حاصل ہوئی تو ایمان والوں کو وہ فتح مل گئی۔ اور آگے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ کافروں کو خطاب ہوگا کہ اگر تم باز آ جاؤ دشمنی سے تو بس یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم دوبارہ لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی اگرچہ بہت ہو۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک کرتا ہے۔